दोस्तों, आपका दोस्त अमजद अली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपका काम ठीक ठाक होगा, आपकी फैमिली में सब दोस्त अहबाब फैमिली मेम्बर सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ उसको हुए 2 दिन हो गए हैं। नॉर्मली इस तरह के टॉपिक्स में मैं कम बात करता हूँ, लेकिन बात करना चाहता हूँ क्योंकि इसको मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, इसमें मैंने 2 चीज़ें, 2 साइड्स इसकी ऑब्ज़र्व की हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप भी शायद जानना चाहेंगे, आपको पता भी होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपसे शेयर करना चाहता हूँ। करतारपुर का कॉरिडोर ओपन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से इंडियन सिख कम्युनिटी के लिए। तो कई लोगों के इस पे रिएक्शंस आ रहे हैं। करोड़ों की तादाद में जो सिख बरादरी के लोग हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खुशी का जो खुशी शेयर की है। उन्होंने बताया, खुश हुए हैं कि अभी उनके वो उनको ये नहीं, अल्फाज नहीं मिल रहे कि शुक्रिया कैसे अदा करें। और मैं अपनी ज़ात की बात करूं तो मैं इस सोसाइटी में रहता हूं कि जहां पे मैं काफ़ी सिख बरादरी के लोगों को जानता हूं, दोस्त हैं मेरे, काफ़ी फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ, बहुत सारे इंडियंस फैमिलीज़ को जानता हूं, उनके साथ से टर्म्स हैं। स्पेशली कई लोगों के मैसेज आए, फ़ोन आए सिर्फ इस बात पे कि वो बड़ा खुश हुए पाकिस्तान के जेस्चर्स के ऊपर। हालांकि मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके थैंक यू बोला कि ये बहुत बड़ा जेस्चर है और इसके होने के लिए भी इंसान का बहुत बुलंद होना बहुत ज़रूरी है। और वो जो करैक्टर शो किया गया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, वो आई थिंक उसको तारीख लिखेगी। 72 सालों की हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब जाके हुआ, सिर्फ इसलिए कि प्यार और अमन की जो बात होती है, अक्सर हम सब बात करते हैं कि प्यार होना चाहिए, अमन होना चाहिए, कोई रुकावटें नहीं होनी चाहिए, कोई बॉर्डर नहीं होने चाहिए, लेकिन उस पर अमल को हम बहुत कम लोग करते हैं, बल्कि बहुत ही कम करते हैं। और आई थिंक इमरान खान जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये काम करके पूरी दुनिया को एक बेहतरीन पैगाम दिया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। वो अक्सर लोगों को मुबारकबाद देते हैं उनके काम करने पे, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पीस लवर, पीस मॉन्गर। और क्योंकि मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ तो मैं यही लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, जो काम प्यार से हो सकता है लड़ाई झगड़े से नहीं हो सकता। तो प्यार बांटें, हर तरफ प्यार की बात करेंगे, आपकी पहचान बढ़ेगी, आप इंसानियत से भी ऊपर चले जाएंगे। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं वो सिर्फ प्यार, मोहब्बत और पीस की बात करके ही हुए हैं। लड़ाई झगड़े से कुछ भी आज तक अचीव नहीं हुआ। तो लोगों का रिएक्शन की बात कर रहा हूँ कि लोगों के 2 रिएक्शंस हैं। एक है पॉजिटिव रिएक्शन। पॉजिटिव रिएक्शन ऐसा है कि लोग बहुत खुश हैं, और उसके अंदर नेगेटिव रिएक्शन दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। और ये वो लोग हैं बदकिस्मती से जिनकी आंख को कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती सिवाय इसके कि नफ़रत। चाहे वो पेशावर मीडिया के लोग हैं, चाहे आम आवाम है, कोई भी हो सकता है, उनको उसके अंदर से बुरी चीज़ नज़र आती है, नफ़रत नज़र आती है। और ये क्यों नज़र आती है मेरी समझ से बाहर है। ट्रोलिंग करते हैं, गालियाँ निकालते हैं बगैर सोचे समझे, कुछ पता नहीं होता आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, इसकी वजह क्या है, क्यों किया जा रहा है, लेकिन उनका काम है उस पर नफ़रत का बिजनेस करना। उनकी आंखों में, उनके जहनों में, उनके लफ्ज़ों में, हर तरफ आपको नफ़रत नज़र आएगी। ये क्यों है मुझे समझ नहीं आ रही, और मैं ये समझता हूँ कि ये हकीकत है और ये हकीकत रहेगी, क्योंकि ये छोटा सा एक ग्रोह है जिसका कारोबार है खून बहाना, लड़ाई झगड़े करवाना, लोगों को लड़ाना। अगर लोग नहीं लड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, खून नहीं बहेगा, तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। ये सिर्फ वही लोग हैं। हमें उन पर अफसोस नहीं है, हमें सिर्फ ये अफसोस है कि उनका जो मुस्तकबिल वो कितना घिनौना होगा। मुझे उस पर शर्म आती है, अफसोस होता है कि उनको अंदाज़ा ही नहीं है। हम बड़ा इजीली किसी की फैमिली पे, किसी के सिचुएशन पे बिजनेस करते हैं, बात करते हैं, मीडिया ट्रोलिंग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपका बच्चा, बीवी, मियाँ, आपका हस्बैंड, आपकी फैमिली मेम्बर, आपका भाई बहन, माँ बाप अगर उस सिचुएशन में होंगे तो आप क्या करेंगे? उस वक्त भी आप ऐसी तरह बिजनेस करेंगे, इसी तरह नफ़रत की बात करेंगे कि आप
یہ سوچیں گے کہ یہ ریزولو ہونا چاہیے. ہمیں یہ کیوں نہیں سوچ آتی دماغ میں کہ وہ بھی لوگ انسان ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, کسی سائڈ پہ بھی ہوں گے, اور ہم کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیوں نہیں کر پاتے, میری سمجھ سے باہر ہے. اتنی نفرت ہمارے دلوں میں, ہمارے ذہنوں میں, ہمارے خون میں کہاں سے آئی ہے, مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی اس کی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے اور یہ رہنا ہے ساتھ میں, ایسے ہی رہے گا. لیکن یہ کم کیسے ہو سکتا ہے, کب ہوگا, اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. اکثر میں نے کوئی انسان نہیں دیکھا جو نفرت کی بات کرے عام جب پرسنل ملتے ہیں, لیکن ان کی حرکتوں سے, ان کی عادتوں سے, جب وہ کسی پروفیشن میں جاتے ہیں, میڈیا پہ جا کے بیٹھتے ہیں, مائک لگ جاتا ہے ان کو, سامنے کیمرہ کھڑا ہو جاتا ہے, تو سوائے نفرت کی بات ہی کو نہیں آتی. لڑائی جھگڑا کیوں 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 کیوں, اور یہ کویسچنس کرتے ہیں یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے, اس پہ عمل کیسے آ سکتا ہے, اور کیسے نہیں آ سکتا میرے بھائی دوستوں. یہ تو ابھی سٹارٹ ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہم بھی ایک تجربے کی بیس پہ ایک نظر رکھتے ہیں, اور یہ عمران خان نے بھی اسی سپیچ میں ویلکم کیا دوبارہ کہ لوگوں کو آزاد کرو, لوگوں کی سوچ کو آزاد کرو, کیونکہ لوگ آگے بڑھ سکیں. نفرت سے, جنگ سے, اس طرح کی مطلب سیاست سے کبھی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھے گا, اسپیشلی یہ ریجن. اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں پازیٹیو سوچنا پڑے گا. آپ میں کتنی کیپیسٹی ہے سوچنے کی آپ سوچئے, لیکن اگر آپ میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے, صرف اتنا ضرور سوچیے گا اگر آپ کا فیملی ممبر اس سچویشن میں ہوگا تو آپ کیا سوچو گے. ایک بار میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے بچے کو غور سے دیکھو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنی بیوی کو, اپنے میاں کو, اپنے ہسبینڈ کو, اپنے ماں باپ کو ایک بار غور سے دیکھو کہ یہ شکل اگر اس پرابلم میں ہوتی تو آپ کیا کرتے. تکلیف ہوتی نا, مجھے تو بہت ہوتی, مجھے سوچ کے بھی تکلیف ہوتی ہے. میں تو کئی بار اکیلے جب بیٹھ کے ان چیزوں کو دیکھتا ہوں روتا ہوں کہ یار انسانیت کا لیول اتنا کیسے گر سکتا ہے کہ ہم انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم کیسے برداشت کرتے. میرا خیال ہے اس عمران خان کو پوری دنیا سلام پیش کرتی ہے, سلوٹ پیش کرتی ہے اس کے اس جیسچر کے لیے, اور اس کو اندر سے باہر سے ہر طرف سے مطلب بیڈ جو اوپینینز ہیں, بیڈ کمنٹس ہیں فیس کرنے پڑتے ہیں, گالیاں فیس کرنی پڑتی ہیں وہاں ان جاہل لوگوں سے. میرا خیال ہے اس کو اس کا فرق نہیں پڑتا, اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ اس چیز سے کئی ہزار درجے اوپر ہے. اس کا کام ہے کام کرنا, پرفارم کرنا, لوگوں کو, انسانیت کو اس کے درجات دینا, اس کو اس کے مقام تک لے کے جانا, جو اس کا مشن ہے, گریٹ مشن ہے. عمران خان آپ کو بڑی رسپیکٹ سے دنیا کہتی ہے, آپ کو ہسٹری لکھے گی, آپ کا نام, جتنے بھی پاس میں لیڈرز گزر چکے ہیں وہ تو اپنی کنٹریز کے لیے فائٹ کرتے تھے نا, آپ کنٹری کے لیے فائٹ نہیں کرتے ہو, آپ انسانیت کے لیے لڑ رہے ہو, اور انسانیت کی بیس پہ آپ کا نام بہترین لوگ لکھیں گے اور اعلیٰ درجات میں لکھا جائے گا. اس کا ایک رینک ہوگا, دنیا جانے گی کہ کوئی ایسا انسان آیا تھا اس دنیا میں, اس نے بڑی محنت کی. آپ بھی اکثر کہتے ہو نا عمران خان کہ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھ سے بات کرے تو وہ مجھے یہ بولے عمران خان تو نے اپنی پوری کوشش کی پاکستان کے لیے, اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی پوری ایمانداری سے کوشش کی. آپ کی پاس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہر بندے کا پاس جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسے ہی گنونا ہوتا ہے, لیکن اس سے باہر نکل کے بھی آ کے ایک انسان بن کے, ایک بڑے انسان بن کے رادر کام کرنا, یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. اور آپ کو یہ نصیب ہوا ہے, آپ کو لوگوں کی دعائیں ہیں, ماؤں کی دعائیں ہیں, اس ملک کے لوگوں کی دعائیں ہیں, اور جو تھوڑے بہت ہیں نیگیٹو لوگ وہ رہنے ہیں, اسی سے خوبصورتی. اگر وہ نہیں ہوں گے تو ہمیں مزہ بھی تو کیسے آئے گا, مزہ بھی نہیں آئے گا. تو ان کو بھی رہنے دیتے ہیں, ان کو بھی پیار کریں گے. آپ جو کام کر رہے ہو بہترین کام کر رہے ہو, آپ کے لیے بہترین دعائیں ہیں پوری دنیا سے, صرف مسلمانوں کی نہیں, صرف پاکستانیوں کی نہیں, باقی لوگوں کی بھی جو امن پسند لوگ ہیں, جو پیس لورز ہیں, جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں بارڈر کھل جانے چاہیے, ہر طرف پیار ہونا چاہیے, کاروبار کی ریس ہونی چاہیے, غربت مٹانے کی ریس ہونی چاہیے, پڑھنے کی ریس ہونی چاہیے, صفائی کی ریس ہونی چاہیے, اور اچھے انسان بننے کی ریس ہونی چاہیے. آپ اس پہ کام کر رہے ہو اور آپ کو کامیابی ضرور ملے گی.
ایک اور آخری بات کر کے ختم کرنا چاہوں گا کہ کچھ سال پہلے جب الیکشن نہیں ہوئے تھے 2018 کے، اس وقت میں اکثر بات بولتا تھا کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو اگر دیکھا جائے یا ریجنل پالیٹکس کو دیکھا جائے تو عمران خان کی جگہ نہیں بنتی سیاست میں، کہیں نہیں جگہ بنتی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے لوگ۔ اگر یہ بندہ پرائم منسٹر بن گیا، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیشل کام لینا ہے۔ ابھی یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ادروائز عمران خان جیسا ایک بندہ، تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ اکیلا بندہ اتنے بڑے جھنڈ کے اندر لڑ رہا ہے، یہ بغیر اللہ کی رحمت کے پاسبل ہی نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں اچھا ہو، سب لوگ اچھے سے رہیں، کہ آپ کے فیملی کے اندر کوئی پرابلم نہ آئے، آپ کے بچے اچھے سے پڑھیں، تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ دوسروں کے بچے بھی بچے ہیں، ورنہ یہ جو آگ لگتی ہے نا، یہ ایک دن اپنے گھر بھی پہنچ جاتی ہے۔ سوچئے گا ضرور، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔